السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے اردو الف میں سبق نمبر 6 جو کہ ہے پنچایت، اس کی مشق کرنی ہے جی۔ اور مشق میں پہلا سوال ہے ہمارے پاس، مختصر جواب دیں۔ اور اس میں الف جز ہے ہمارے پاس، شیخ جمن اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا، یا آپ نے سبق کے متن کے مطابق اس کے جواب تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جواب ہے اس کا، ان میں دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے والد شیخ جمیراتی کے شاگرد تھے۔ جز بے ہے، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا۔ شیخ جمن کی بیوی فہمین نے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ کے سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی تھی۔ جز جیم، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا۔ چونکہ الگو چودھری شیخ جمن کا گہرا دوست تھا، اس لیے الگو کے پنچ مقرر ہونے پر جمن بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ جز دال ہے جی، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ جمن کو کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، وہ خالہ کے ماہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ جز ہے، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا۔ فیصلہ سن کر جمن سناٹے میں آ گیا اور احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں دوستی یہی ہے کہ جو اپنوں پر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ جز واو ہے جی، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا۔ الگو چودھری کے پاس بیلوں کی جوڑی تھی، ان میں سے ایک بیل مر گیا تو اکیلا بیل اس کے کام کا نہ تھا، اس لیے اس نے اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا۔ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سمجھو سیٹھ یکے پر سامان لاد کر منڈی کے 3 چکر لگاتا، لیکن بیل کو کھانے کو سوکھا بھس ڈال دیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مہینے بھر میں ہی بیل کا کچومر نکل گیا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا۔ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے بیل 1 ماہ کے وعدے پر ادھار لیا تھا، مگر جب بیل مر گیا تو سمجھو نے بقایا رقم ادا کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مریل بیل ان کے گلے باندھ دیا تھا۔ الگو یہ تنازع پنچایت کے سامنے لے گیا۔ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا۔ شیخ جمن نے انصاف کے اصولوں کو پورا کیا، یعنی سمجھو سیٹھ سے کہا کہ وہ الگو چودھری کو بیل کی پوری قیمت ادا کرے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ شیخ جمیراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ ماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھیں۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ و زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ دوستی کا مرجھایا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹیک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے، درست۔ الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے، غلط۔ الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، غلط، جمن کی تھی۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، درست۔ جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، غلط۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے، غلط۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے، غلط۔ ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا، درست۔ پنچایت کے 1 ہفتے بعد ایک بیل مر گیا، غلط۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، درست۔ رام دھن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ تک سے ہو گیا، غلط۔ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا، غلط۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ساجھا، اور ساجھا کا مطلب ہوتا ہے جی شراکت داری۔ پھر لفظ ہے زانو ادب طے کرنا، تو زانو ادب طے کرنا یعنی مؤدب ہو کر بیٹھنا۔ پھر لفظ ہے وضع، وضع ہوتا ہے جی حلیہ یا شکل۔ رفتہ رفتہ، رفتہ رفتہ کا مطلب آہستہ آہستہ۔ صلح پسند کا مطلب امن پسند۔ تاہین حیات، تاہین حیات ہوتا ہے جی زندگی بھر کے لیے، اور پنچ ہوتا ہے جی منصف، ٹھیک ہے۔ تو آج تک ہم لوگوں نے یہ سوال نمبر 4 تک مشق کرنی ہے،
اور آپ لوگوں نے یہ ساری مشق اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لینی ہے، اسے اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔